وسلم الدین النصیحہ ثلاث مرار قالوا یا رسول اللہ لمن قال للہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک اعجاز یہ ہے کہ آپ نے مختصر ترین الفاظ میں دین کا ایک جامع نقشہ یا دین کی ایک کامل تعریف ایسی فرمائی ہے کہ جو اس کو دیکھے تو اس کے سامنے ایک پورا نقشہ ایک جملے میں آ جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں ایمان پر اور اسلام پر بات ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایمان اور اسلام کی کیا تفصیلات ہیں۔ تو یہ لفظ تو ہم سنتے ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایمان کا، اسلام کا، دین کا، لیکن بعض اوقات اس کے بہت صحیح اور حقیقی اور درست مفہوم سے ہم ناشنا ہوتے ہیں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حدیث پہلی آپ کے سامنے ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جس بات کو آپ اہتمام سے ارشاد فرمانا چاہتے تھے تو اس کو دہراتے تھے۔ جگہ جگہ آپ کو احادیث میں جملوں کا تکرار یا دہرائی نظر آئے گی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، ثلاث مرار کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، یا خیر خواہی کرنا دین کا خلاصہ ہے، خیر خواہی کرنا دین کا خلاصہ ہے۔ تو 3 دفعہ ارشاد فرمایا تو اللہ جزائے خیر دے صحابہ کو کہ وہ ہمیشہ ایسے سوالات کیا کرتے تھے جس سے باقی امت کے لیے بھی بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا لمن، ہم نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ کس کے لیے، خیر خواہی کس کے لیے؟ تو فرمایا قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم، 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا کہا کہ کس کی خیر خواہی؟ تو کہا کہ اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ کی، ائمۃ المسلمین کی، اور عام مسلمانوں کی۔ یقیناً تشریح طلب ہے بات تاکہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ نصحہ جو لفظ آیا ہے، جس سے لفظ نصیحہ نکلا ہے، ہمیں جو تھوڑا سا اشکال ہو جاتا ہے یا بات سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہی الفاظ اردو میں بہت ہی محدود معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اردو کا استعمال الگ ہوتا ہے، عربی کا استعمال الگ ہوتا ہے،
اور چونکہ ہمیں اردو میں تو کان میں پڑی ہوئی بات ہوتی ہے، تو جب ہم اس کے مطابق اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مشکل پیش آتی۔ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے نصحت العسل کہتے ہیں، یعنی جب شہد نکالا جائے چھتے سے اور چھتے کے تمام اثرات سے شہد کو پاک کر لیا جائے، چھتے کا جو موم ہوتا ہے وہ موم مکمل طور پر جب شہد سے نکال لیا جائے، اب جو پاکیزہ شہد بچتا ہے جو موم اور چھتے کے اثرات سے پاک ہوتا ہے، اس کو یہاں سے لفظ نکلا تھا کہ اس کو کہہ دیتے ہیں نصحت العسل، عسل شہد کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، یعنی جب وہ پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی اور ایک چیز بالکل جب درست حالت میں آ جاتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا۔ انسان کے دل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس وقت جب انسان کا دل کھوٹ سے پاک ہو جائے، تو کھوٹ سے پاک چیز کو نصیحت کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اور یہ لفظ ہمارے ہاں کسی کو خیر خواہی کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، عام طور پر کسی کو بھلائی اور خیر خواہی کی بات کے اوپر جو اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نصیحت کا لازمی جز یہ ہے کہ اس میں نیت ہر قسم کے اغراض سے پاک ہونی چاہیے۔ اس لیے ان لوگوں کی نصیحت اثر نہیں کرتی جن کی نصیحت کے اندر کسی کھوٹ ہو کسی قسم کا بھی۔ نصیحت اس کی اثر کرتی ہے اور نصیحت اسی کی مؤثر ہوتی ہے جو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک نصیحت ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ نصیحت ہے۔ کیا مطلب اس بات کا کہ انسان کا دل ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہو کر، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو کر 5 چیزوں کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل سچا ہو، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب قرآن کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ ائمۃ المسلمین سے مراد مسلمانوں کے حکمران۔ ان 5 جہتوں سے انسان کا جو تعلق ہے اور اس کا جو واسطہ ہے اس میں کھوٹ کوئی نہ۔ 5 کا کھوٹ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو کھوٹ ہے، یعنی نصیحہ للہ کے معنی یہ ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص ہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کے ساتھ اپنی امیدیں اور توقعات نہ رکھے، کسی سے انسان کچھ طلب نہ کرے، کچھ مانگے نہ۔ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا پالن ہار، مجھے پالنے والا، میری ضروریات پوری کرنے والا وہ اللہ جل شانہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہی ہے انسان کا۔ اگر زبان پر اللہ ہو اور دل میں کسی اور سے امید ہو، توقع ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ کھوٹ ہے۔ زبان پہ اللہ ہو اور دل میں امیدوں کا مرکز کوئی اور ہو تو یہ بھی کھوٹ ہے، اور عبادت کسی اور کی تو یہ بھی کھوٹ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے تعلق کو ایسا خالص رکھنا کہ اس میں کسی اور کے تعلق کا کھوٹ نہ آنے پائے، یہ نصح للہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت والا معاملہ ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ نصیحت کیا ہے کہ اس کے حقوق کو پورا کیا جائے، اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کئی جہات میں ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق انسان کا عقیدت و احترام سے شروع ہوتا ہے کہ قرآن کو دل سے لگائے اور اس کو جو ہے وہ اس کے جو تقدس اور اس کی جو عظمت ہے اس کا لحاظ رکھے، پھر اس کے ساتھ تلاوت کا تعلق رکھے، اس کے ساتھ معنی اور فہم کا تعلق رکھے، سمجھے قرآن پاک کو، اس کے ساتھ عمل کا تعلق رکھے کہ جو قرآن میں پڑھے اس کے اوپر عمل کرے، اور قرآن کو جو کتاب ہدایت ہے اس کو اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کی، کہ قرآن کے مطابق مسلمانوں کی اجتماعی زندگیاں گزریں، اس کی کوشش کرے، اس کی محنت کرے۔ یہ قرآن کے ساتھ نصیحت، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نبیوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کی جائے، دل سے تصدیق کی جائے۔ اور عربی کے اندر اس کے لیے ایک بلیغ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ کل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو نبی لے کر آئے ہیں، یعنی شریعت کا ہر حکم اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، دل سے مانا جائے کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اور میں دل و جان کے ساتھ اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ ائمۃ المسلمین کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ
ان کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ ان کی حق کے معاملے میں اگر وہ حق پر ہوں، شریعت پر ہوں، دین پر ہوں، تو ان کی تائید و نصرت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی مانی جائے، اگر وہ حق کے اوپر کھڑے ہوں۔ یہ اگر کی شرط کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لا طاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق میں سے کسی کی بھی تابعداری نہیں کی جائے گی۔ تابعداری کی جائے گی جب وہ دین کے اوپر ہو، جب وہ حق کے اوپر ہو، تو پھر ان کے ساتھ ایک تو تابعداری کا رشتہ ہوگا، یعنی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے امیروں کی مانو، چاہے وہ کسی کے اوپر کوئی کشمش کے سر جیسا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو امیر کی بات مانو۔ اطاعت اسلام کے اصولوں میں سے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ مانی جائے گی دائرہ شریعت کے اندر جو شریعت کے دائرے کے اندر کی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، خلاف شریعت کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ دوسری، ان کے ساتھ رشتہ خیر خواہی کا ہو۔ خیر خواہی کا مطلب کیا؟ کہ ان کو نصیحت کرے، درست بات ان کو بتائے، صحیح مشورہ ان کو دے، ایسی بات ان کو کی جائے جس میں ان کے ساتھ اخلاص ہو، اور یہ منصب ظاہر ہے کہ تمام ان کا ہے۔ اور جب وہ یعنی عجیب وہ ہے، پرانی کتابوں میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہوتا ہے کہ نصح لأئمة المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہوں یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ نصیحت کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ جب وہ تمہیں جہاد کے لیے پکارے تو تم لبیک کہو اس کے اوپر۔ خدا جانے کہ یہ وقت امت کب دیکھے گی، اور کب یہ دور کبھی آئے گا کہ مسلمان حکمران اپنی قوم کو آواز دیں گے کہ آؤ جہاد کے لیے آؤ، اور قوم کو کہیں گے کہ آؤ ہم اس کے لیے آگے ہو رہے ہیں، حکمران آپ کے آگے ہو رہے ہیں کسی بھی اسلامی ملک میں، اور عوام اس پر، اس وقت علماء عوام کو احادیث پڑھ پڑھ کے ان کی اطاعت کی سنائیں گے کہ دیکھو حکمرانوں نے آواز دی ہے جہاد کے لیے، ان کی اطاعت لازم ہے، ان کے پیچھے چلنا لازم ہے، ان کی ماننا لازم ہے۔ تو وہ احادیث کی تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی صدی ہجری سے تشریحات شروع ہے، تو پرانے شارحین نے ان حدیثوں کی تشریح میں لکھا ہے کہ نصح لأئمة المسلمین کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو جہاد کے لیے پکاریں تو آپ لبیک کہیں اس کے اوپر، ان سے کہا ٹھیک ہے جی۔ اور عام مسلمانوں کی نصیحت یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات اگر ضرورت پیش آئے تو ان کی ضرورت کے اندر ان کی مدد کی جائے، ان کی پردہ پوشی کی جائے، پردہ دری نہ کی جائے، اور ان کو تعلیم دی جائے، شریعت کا دین کا علم ان کو سکھایا جائے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ برابر سمجھا جائے، تکبر کا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو حسن اخلاق کا جو وسیع دائرہ ہے شریعت میں، اس کے تمام اجزاء پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نصح للمسلمین ہے، مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کا آگے کچھ اور حدیث بھی اس کے اوپر آ رہی ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا۔ آپ کو ایک لفظ قرآن پاک میں انبیاء جب اپنی قوموں سے خطاب کرتے تھے تو وہاں پر ایک لفظ بہت زیادہ نظر آئے گا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ناصح ہیں اور یہ نصیحت ہے ہماری تم کو۔ یہ خیر خواہی انبیاء علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود ہوتی، اتنی زیادہ موجود ہوتی ہے کہ ان کو اپنے آپ کو شدید ترین اذیت اور تکلیف پہنچانے والوں سے بھی خیر خواہی کا رشتہ ہوتا ہے، اور ان کے ایمان کے اوپر خوش ہوتے ہیں، ان کے اسلام پر خوش ہوتے ہیں، ذاتی جذبات بالکل پس پش چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو رخصتی سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے ان کا رشتہ کیا نبوت سے پہلے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور ان بیٹوں نے طلاق دے دی۔ یہی ان میں سے ایک تو مارا گیا تھا، اس کا لمبا قصہ ہے، سیرت میں گزر گیا، لیکن انہی 2 بھائیوں میں سے ایک فتح مکہ کے موقع کے اوپر اپنے ایک اور بھائی کے ساتھ مل کر ایمان لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کر ہاتھوں سے پکڑ کر حجر اسود پر لے کر گئے، وہاں پر جا کر ان کی بیعت اور ان کا اسلام قبول فرمایا۔ اور جب آپ مڑے اور ان دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں، یعنی ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ تھے، باپ کا کردار دیکھیں۔ ابو لہب کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ جب اس کو دیکھا تو اس طرح دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے حج کے موقع کے اوپر، جو مہمان آئے ہوئے تھے اطراف سے،
قبائل سے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. تو میں کہتے ہیں میں نے پیچھے ایک شخص کو دیکھا جو سرخ و سفید تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا لقب ابو لہب تھا ہی اس لیے کہ اس کے چہرے پر جیسے آگ، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، کہ جیسے آگ کے شعلے کی لپیٹیں ہوتی ہیں، خوبصورتی کی ایک علامت، یعنی ایسے گلابی اور سرخ رنگ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، تو اس طرح کا اس کا رنگ تھا. تو کہا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ پیچھے پیچھے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نہ سنو اس کو، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ غلط بات کر رہا ہے، اور پتھر بھی مار رہا ہے ساتھ ساتھ، اور گالیاں بھی دے رہا ہے. تو میں نے وہ دیکھنے والے کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، یہ آگے کون ہے اور یہ پیچھے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے قریش کا ایک نوجوان ہے، محمد اس کا نام ہے، اور یہ جو پیچھے ہے یہ اس کا چچا ابو لہب ہے، اور ان کے پیچھے گالیاں بھی دے رہا ہے، پتھر بھی مار رہا ہے، اور منع کر رہا ہے لوگوں کو. تو باپ کے ساتھ معاملہ یہ رہا. ماں ابو لہب کی بیوی، تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں قرآن نے جہاں ابو لہب کو پر اللہ جل شانہ نے قرآن میں نام لے کر مشرکین مکہ میں سے یہی ایک شخص ہے صرف، یعنی قرآن کے اندر ابو جہل کا نام نہیں ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے. اگر واحد کسی کا نام ہے قرآن میں جس کو اللہ جل شانہ جس پہ لعنت اور پھٹکار فرمائی ہے تو وہ ابو لہب ہی. اور بیوی کا ذکر بھی ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو لکڑیوں کے گٹھے اٹھاتی تھی. تو یہ کردار تھا ان کے ماں اور باپ کا. پھر حضور کو ذاتی صدمہ ایک اور اس سے یہ کہ دونوں بیٹوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی بغیر کسی وجہ کے، رخصتی سے پہلے. لیکن جب یہ دونوں بھائی ایمان لے کر آئے فتح وقت، تو حضور جب واپس جائے حجر اسود سے ان کو لے کے جا رہے تھے، دونوں کے ہاتھ آپ نے پکڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں میں، تو صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی وجہ سے تمتما رہا تھا ان کے ایمان کے اوپر. ایسے لشکارے جس طرح کے چہرے پر رونق کے انوارات ویسے ہی ہر وقت ہوتے تھے، اور جب آپ بہت زیادہ مسرت آپ کے چہرے پر ہوتی تھی تو صحابہ اس کو پہچانتے تھے. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہت خوش ہیں آج، آپ بہت خوش ہیں آج. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ان کو ایمان عطا فرما، ان کو جہنم کی آگ سے بچا. یہ نبیوں کی نصیحت اس طرح ہوتی ہے اپنی قوم کے ساتھ. یہ نصح للمسلمین اس کو کہتے ہیں کہ ذاتی جذبات، ذاتی ناراضگیاں، انتقام کا جذبہ، خفگیاں اور پہنچنے والی تکلیفیں، ایذائیں، وہ بالکل ایک طرف رہ جاتی ہیں، اور خود جو جذبہ خیر خواہی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام دیا گیا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، لوگوں کو جہنم میں نہ جانے دیں. ایک ایک بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب لوگ ایسے قطار لگا کر اور بھاگ کر جہنم میں گرنے کے لیے دوڑ رہے ہو، میں کمر سے پکڑ پکڑ کے تم لوگوں کو بچا رہا ہوں، میں کمر سے ہاتھ ڈالتا ہوں اور ایک ایک بندے کو بچاتا ہوں کہ جہنم کے اندر نہ جائے. یہ نصح للمسلمین، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ جگہ جگہ دیکھیں، حضرت نوح نے کہا یا قومی لیس بی ضلالہ، حضرت نوح کو ان کی قوم نے کہا تو گمراہ ہو گیا، تو گمراہ ہے اس لیے تو یہ بات کرتا ہے. تو ان کا یا قومی لیس بی سفاہۃ لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہارے حق میں خیر خواہی کر رہا ہوں. انصح لکم، وہی نصیحت کا لفظ ہے، انصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اچھا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ تو بیوقوف ہے، تجھے عقل نہیں ہے، جبھی تو یہ باتیں کرتا ہے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، فلانے سے کچھ نہیں ہوتا، فلانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ رب العالمین سب کام کرنے والا. کہا تو بیوقوف ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، ورنہ نبیوں کے بارے میں لفظ انسان کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن فرمائے وہ یا قومی یا لیس بی سفاہ، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، یہاں بھی نصح کا لفظ، لیکن نصیح، میں تمہارے لیے ناصح ہوں اور امین ہوں. امین کا مطلب یہ کہ یہ جو میرا پیغام ہے یہ امانت کی طرح پہنچا رہا ہوں، میں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، میں نے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی. جیسا رب العالمین کی طرف سے آیا ہے ویسے میں تم کو پہنچا رہا ہوں. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں امین ہوں، پیغام میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں کہ پیغام میں اپنی طرف سے کوئی چیز ملا دوں. حضرت صالح علیہ السلام نے یہی الفاظ فرمائے، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم.
اے میری قوم میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری جو خیر خواہی کرنی تھی وہ میں نے کر دی۔ ہود نے کہا جتنی خیر خواہی تمہاری ممکن تھی میں نے کر دی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر اے میری قوم تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم خیر خواہوں کی نہیں مانتے، تم خیر خواہوں کے اخلاص پر یقین نہیں کرتے۔ آپ قرآن شریف میں تقریباً تمام انبیاء کی دعوت کے ذیل کے اندر یہ لفظ نصیحت آتا ہے کہ انبیاء علیہ والسلام خیر خواہ ہوتے تھے اپنی قوم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، پہلی حدیث کا جو پہلا جملہ ہے الدین النصیحہ، دین جو ہے نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ کہ شرک نہ کرے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ نبی کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے رسالت پر ایمان لے کر آئے، اس کی سنتوں پر عمل کرے، تعظیم کرے۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھے، تلاوت کا، تقدس اور عظمت کا، فہم کا، نفاذ کا۔ اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ حق بات میں اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے احکامات کے اوپر عمل کرے اور ان کو خیر خواہی اور نصیحت کی بات کرے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ بندہ ان کے لیے سراپے بھلائی اور خیر خواہی بن جائے، انسان سے عام لوگوں کی تکلیف نہ پہنچے بلکہ صرف بھلائی اور خیر خواہی جو ہے وہ انسان سے لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ عام لوگوں کے ساتھ نصیحت ہے۔ دیکھیں ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا، الدین والنصیحہ، اور کہا کہ للہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین، ولرسولہ ایک جگہ، اور ولائمۃ المسلمین، یہ پورا وہ ہے۔ یہ جو آپ کے پاس میں نے کاغذ پر اب دیکھا اس میں ایک جملہ ولکتابہ کے بعد ولرسولہ ہے، اگر آپ کے پاس قلم ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں، حدیث کو لکھنے والوں نے وہ چیز چھوڑ دی۔ قال للہ ولکتابہ کے بعد ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ۔ حدیث نمبر 2 ہے عن حکیم ابن ابی یزید عن ابیہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا استنصح رجل اخاہ فلینصح له، کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے استنصح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، خیر خواہی والا مشورہ طلب کرنا۔ اذا استنصح، خیر خواہی والا مشورہ طلب کرنا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے خیر خواہی کا مشورہ طلب کرے تو اس پر لازم ہے فَلْيَنْصَحْ لَهُ، تو اس پر لازم ہے کہ وہی بات کرے جو اس کی خیر خواہی کی ہو۔ دوسری جگہ یہ مشورے کے اندر کھوٹ نہ ہونا اور مشورے کی ذمہ داری کا احساس کرنا۔ دوسری جگہ آتا ہے نا المستشار، مستشار کہتے ہیں جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ اردو کے اندر مشیر بھی کہتے ہیں، اس کو مستشار بھی کہتے ہیں، جس سے مشورہ مانگا جائے۔ المستشار مؤتمن، حدیث میں آتا ہے کہ جس سے مشورہ مانگ رہے ہو وہ بندہ امین ہے، امانت دار ہے، مشورہ امانت ہے، تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے اور مشورے کے کوائف اور تقاضے پورے نہ ہوں تو ضروری نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے بس کوئی بھی بات کہہ دے اس کو، بھئی یہ کر لے اس طرح، تو ایسے نہیں، وہ بات کہیں جو مکمل خیر خواہی کے اوپر مشتمل۔ اگر آپ کے پاس اس کی مطلوبہ چیزیں پوری نہیں ہیں تو معذرت کر دیں، اس کہہ دیں جی مجھے پوری بات معلوم نہیں ہے اس لیے میں اس پہ مشورہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہمیں بہت اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو مشورے کے لیے کچھ اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے پوری بات کا، بعض اوقات اتنی بات سننے کا وقت نہیں ہوتا، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک تفصیل چاہیے ہوتی ہے کہ اگر وہ تفصیل اگر معلوم نہیں ہے تو آپ اس کو مشورہ نہیں دے سکتے مشورے کے لیے۔ تو اس لیے ایسے موقعوں کے اوپر مشورے سے معذرت کر دینی چاہیے کہ بھئی یہ آپ کی چونکہ اس معاملے کے تمام احوال مجھے معلوم نہیں ہیں اس لیے میں اس مسئلے پر کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ یہ نہ ہو کہ چونکہ اسے جان چھڑانی ہے تو کوئی بھی بات اس کو کہہ دی بغیر غور و فکر کیے ہوئے اور اس نے اس پہ عمل کیا اور نقصان اٹھایا۔ وہ بندہ تو ہو سکتا ہے مخلص ہو، عمل کر لے اس بات پہ جو ایک جملہ اس نے سنا اسی کو لے کے چل پڑے۔ تو وہ ایک صاحب تھے، چلیں پھر کبھی سناؤں گا، بات لمبی ہے، حدیث رہ نہ جائے۔ عن جبیر بن مطعم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیف من منى فقال ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن
اخلاص العمل للہ وطاعت ذوی الامر ولزوم الجماعہ۔ فرماتے ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہ مینا کی جو مسجد ہے مشہور، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، تین باتیں ایسی ہیں جس پر مسلمان آدمی کا دل کبھی اپنے اندر کینہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ احادیث ایسی ہیں کہ انسان کے ایمان کا ایک ٹیسٹ کیس جیسے انسان کے سامنے، کہ انسان ایک آئینہ ایمان ہے، کہ اس آئینے میں انسان دیکھ لے تو اپنی ایمانی کیفیت معلوم ہو جاتی۔ فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ کسی مسلمان کے دل میں کینے کے طور کے اوپر وہ انسان اس کا جو کینہ ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ اور کیا اس بات کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہوں گی کہ انسان ہمیشہ اس کی عظمت اس کے دل میں رہے گی، اور اس میں انسان کبھی یغل کہتے ہیں دھوکہ دہی کرنے کو، اس میں انسان دھوکہ نہیں کر سکتا، اس میں انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس کو کم نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی اہمیت انسان کے دل میں کم نہیں ہو سکتی۔ تین باتیں ایسی۔ پہلی کیا کہ اخلاص العمل للہ، عمل خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اس اخلاص کو بھی بعض لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت آپ عمل کر رہے تھے اس وقت آپ کے دل میں کیا تھا، آپ وہ عمل اللہ کے لیے کر رہے تھے یا مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، فرض کریں کافی سارے لوگ اور بھی ہیں وہاں پر یا آپ کے گھر کے لوگ ہیں، تو آپ جب تہجد کے لیے اٹھے تو اس وقت نیت کیا تھی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت تھی یا لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میں تہجد گزار ہوں؟ یہ اخلاص ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں سوال عام طور پر کہ ہم کبھی عمل تو شروع کر دیا، درمیان میں کسی نے دیکھ لیا کسی بھی اچھے عمل کو کرتے ہوئے، تو بعض اوقات یہ چیز نفس کو اچھی لگتی ہے کہ چلو اچھا ہوا فلاں نے دیکھ لیا، چلو اچھا ہوا فلاں نے دیکھ لیا، یا کسی کے دیکھ لینے کا جو تاثر آتا ہے وہ انسان کو بعض اوقات نفس کو بھلا لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، اس پر استغفار کر لے بس انسان، اور پھر اپنی نیت کو اللہ کی طرف کرے، لیکن اس کو ریاکاری نہیں کہتے۔ یہ وہ نفس کی آمیزش ہے جو عمل کے درمیان، جس طرح نفس انسانی عمل کو ضائع کرنے کی جو کوششیں کرتا ہے، یہ وہ اٹیمپٹس ہے، جیسے وسوسہ ہے، غیر اختیاری ہے۔ اس پر انسان جو ہے یہ نہ سوچے۔ عجیب بات عارفین نے ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کے لیے کرنا یہ بھی ریاکاری ہے، اور لوگوں کی وجہ سے نہ کرنا یہ بھی ریاکاری ہے۔ کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سوچیں بھئی اشراق کا وقت ہو گیا، اب آپ نے اٹھ کے 2 رکعت اشراق پڑھنی ہے، آپ نے سوچا 4 بندے بیٹھے ہیں، یہ تو کہیں گے بہت بڑا صوفی ہے، اشراق پڑھتا ہے، چلو میں نہیں پڑھتا۔ اخلاص کا تقاضا یہ ریاکاری ہے۔ جس عمل کا وقت ہو جائے مخلوق کی پرواہ کیے بغیر اس کو کرنا، یہی اخلاص ہے۔ چاہے لوگ جو بھی کہیں، نہ پڑھنے پر بھی جو کہ پڑھنے پر بھی جو بھی، تو اپنے جو معمولات ہیں وہ کسی بھی فرد کی وجہ سے انسان یہ سوچ کر نہ چھوڑے اس چیز کو کہ اب لوگوں کے سامنے کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ دیکھو جی یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، تو جب یہ لوگ یہ سوچیں گے تو اس سے تو میرا اخلاص خراب ہوتا ہے، تو چلو میں یہ عمل نہیں کرتا۔ تو مخلوق کے لیے نہ عمل کیا جائے گا اور نہ مخلوق کے لیے عمل کو چھوڑا جائے گا۔ عمل اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا، اور وہ کام چھوڑے جائیں گے جن سے اللہ نے منع کیا، ان کاموں سے کو چھوڑا جائے گا۔ اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ولاۃ الامر، وہی ولاۃ الامر، ولی الامر کہتے ہیں مسلمان حکمرانوں کو، کہا کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ نصیحت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ خیرخواہی کا تعلق رکھنا، ان کا خیر خواہ رہنا۔ اور تیسری چیز فرمایا ولزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، انسان جماعت مسلمانوں کی جماعت کے اندر انسان کے ساتھ شامل رہنا۔ مسلمانوں کی جماعت کے اندر تمام اجتماعی امور آتے ہیں، جماعت کی نماز آتی ہے،
اور اس میں جمعے کی شرکت آتی ہے، اس میں حج آتا ہے، اس میں جہاد کے موقع پر جماعت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور جتنے کاموں میں جہاں مسلمانوں کو ایک اجتماعیت درکار ہو وہاں پر اپنے آپ کو جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے اندر اپنے آپ کو شامل رکھنا، انفرادی اور نجی طور پر کوئی فیصلے نہ کرنا۔ بعض لوگوں کو وہ ہو جاتا ہے مسئلہ، تو وہ ایک نوجوان مجھے کہہ رہا تھا کہ میں فرض نماز نہیں گھر میں پڑھتا ہوں، تو میں نے گھر میں کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے میرے آس پاس جتنی بھی مسجدیں ہیں تو ان کے امام جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی تجوید کی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں کہا دیکھیں شیطان کا حیلہ اس وقت حربہ کس طرح اس پر آیا کہ اماموں کی چاروں طرف اتنے بڑے شہر میں وہ رہتا ہے، اور چاروں طرف جو ہے اس کے جو مسجدیں ہیں اس میں سے وہ کسی مسجد کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ جا کر وہاں جماعت کی نماز پڑھے، کیونکہ امام نماز کہتا ہے کہ وہ خود اچھا قاری اچھا ہے، اس میں شک نہیں، چھوٹا سا نوجوان ہے 21-22 سال کا، لیکن اب وہ تھا تو کہتا ہے کہ جی میں ایسے نہیں پڑھتا جماعت۔ تو لزوم جو جماعت المسلمین کا لزوم جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے یعنی اگر اس میں کوئی کوتاہی بھی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے انسان پھر بھی مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہر صورت کے اندر شامل رہے۔ حدیث نمبر 4 ہے عن معقل ابن یسار، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم لم یحطها بنصیحۃ الا لم يدخل الجنہ۔ عجیب حدیث ہے اور بہت سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کوئی امر یا نگرانی سپرد کی ہو، پھر اس نے اس میں پوری خیر خواہی کے ساتھ اپنے اس منصب کا اگر لحاظ نہیں رکھا تو یہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر لا الا لم يدخل الجنہ، کہ اگر اس نے پورے طور پر اس کا لحاظ رکھا تب تو وہ جنت، مطلب اس کا حدیث کے دونوں طرف کے مطلب ہے کہ اگر اس نے اس کا پورے طور پر لحاظ رکھا اپنی خیر خواہی کا تو جنت میں جائے گا، یہ جنت میں جانے کی، اور اگر اس کا لحاظ نہیں رکھا اپنی خیر خواہی کا جو تعلق ہے، امانت کا جو تعلق ہے، تو یہ بہت ہی سخت وعید ہے ان سارے لوگوں کے لیے جن کے ذمے مسلمانوں کے امور، نگرانیاں، افسریاں اور منصب کے مختلف عہدے جن لوگوں کو سپرد ہوتے ہیں، اس کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے میں انسان پورا مکمل طور پر اپنے سے ان لوگوں کا جن کے امور اس کے حوالے ہیں ان کی نصیحت اور ان کی خیر خواہی کا انسان خیال رکھے۔ یہ لازمی اللہ جل شانہ، اس میں جو بندہ کاروبار کر رہا ہے اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا خیر خواہ، ہر وہ بندہ جو اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرے یا اس کا معاملہ کسی کے سپرد آ جائے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جن کے ذمے مسلمانوں کے معاملات آتے ہیں، یعنی تم جن کو اللہ تعالیٰ بڑا بناتا ہے مسلمانوں کے امور کا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، جو نرمی کرے گا قیامت میں اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے گا، اور جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ دنیا میں سختی کرے گا قیامت میں اللہ اس کا حساب بھی سخت لے گا، اس کے ساتھ اللہ سختی کرے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ آخری حدیث ہے آج کے سبق کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان پہ کچھ باتیں بتانے لگا ہوں تو کون ہے جو ان پر خود عمل کرے، یا پھر کم از کم خود پورے طور پر عمل نہ کر سکے تو ان لوگوں کو بتا دے، ان کو پہنچا دے جو اس کے اوپر عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی بات پر خود اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے عمل نہیں بھی کر پا رہا تب بھی وہ بات دوسرے کو ضرور بتانی چاہیے، اگرچہ وہ بتانے میں انسان کو یہ شرمندگی ضرور ساتھ رہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میں خود عمل نہیں کرتا اس لیے میں کسی اور کو بھی نہیں کہوں گا، اس سے پورا نظام دعوت و تذکیر متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی اجازت ہے
کہ بندہ لیکن بار بار اپنے آپ کو خود بھی اس کی طرف متوجہ کرتا رہے، لوگوں کو کہتے ہوئے اپنے نفس کو بھی مخاطب کرے ساتھ کہ تم بھی اس کو سنو، اس بات کو، اور اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو کہا کہ میں نے کہا قلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کہ یا رسول اللہ میں وہ باتیں سنتا ہوں آپ سے اور خود بھی اس پر عمل کی کا ارادہ اور پکا عزم کرتا ہوں اور اوروں کو بھی بتاؤں گا، میں حاضر ہوں۔ فاخذ بیدی، یہ حضور کا انداز محبت ہے، کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا بات کرنے کے لیے، جیسے متوجہ کرنے کے لیے، اظہار محبت کے طور پر حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فعد خمسا، اور 5 باتیں گن کر مجھے شمار کرائیں کہ دیکھو یہ 5 باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، خود بھی اسے عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچانی ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر۔ پہلی بات فرمائی اتق المحارم، کہا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو، حرام کردہ کاموں میں مبتلا نہ ہونا۔ تکن اعبد الناس، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے دنیا کے بڑے عبادت گزاروں میں شمار ہوگے۔ کہ اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کرنے سے بندہ عبادت گزار نہیں ہوتا، اصل اگر اس کے ساتھ گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ چھوڑنے سے بندہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کے بعد اگر انسان تھوڑی سی نیکیاں بھی کرے اس کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ نیکیوں کے ساتھ بھی گناہ انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم صبح و شام نفل پڑھنا، تم تہجد پڑھنا، تم ذکر کرنا، تم روزے رکھنا، تم یہ کرنا تو تم عابد الناس ہو جاؤ گے۔ عابد کہتے ہیں یہ عابد کی سپرلیٹو ڈگری ہے، عابد کی، عابد۔ تو کہا کہ تم اعبد الناس ہو جاؤ گے اگر تم کیا کرو گے، اتقی کہتے ہیں ڈرنے کو، اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے ڈرو، حرام میں نہ جانا بالکل کسی صورت بھی۔ دوسرا فرمایا کہ ورض بما قسم اللہ لک، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے، جو تمہیں مل رہا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ تم۔ تکن اغنى الناس، تو تم کیا ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بے نیاز بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اغنا، غنی سے، غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز بندہ، جس کو کسی کے مال کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر کوئی کسی سے کچھ لینے دینے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہوتا، کا کوئی داعیہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے پاس موجود رزق کے اوپر قانع ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے۔ تو غنی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اندر غنا نہ ہو، لالچ ہو، غنا کا متضاد چیزیں جو ہے نا، وہ لالچ ہے، وہ بے صبری ہے، وہ ناشکری ہے، وہ حرص ہے، وہ ہوس ہے، وہ ہر وقت مزید اور مزید کی، زیادہ سے زیادہ پیسوں کی خواہش ہے، یہ غنا کا متضاد چیزیں۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسماء الحسنہ میں سے کہ جس بندے نے اپنے دل کے اندر غنا پیدا کرنا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام یا غنیو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز بادشاہ، تو جب بے نیاز بادشاہ کو بندہ پکارتا ہے تو اللہ اس کو بھی بے نیازی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر علماء کی اور مشائخ کی بے نیازیاں ایسی تھیں کہ بڑے بڑے حکمرانوں اور ان کی بڑی بڑی عطاؤں سے اور بخششوں سے اور ان کی طرف سے تحفوں سے ایسے بے نیاز ہوتے تھے، ایسے بے نیاز ہوتے تھے کہ بادشاہوں کے تحفے اور ان کے منصب ان کے جوتوں میں رلتے تھے اور ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو فرمایا اس کے لیے کیا کرو کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہو جاؤ تو تم مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، تکن مؤمنا، تو مومن بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ تکن مسلمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دیکھیں ہم اپنی پردہ پوشی پسند کرتے ہیں، دوسرے کی پردہ دری کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا ذکر خیر کے ساتھ کریں، دوسروں کا ذکر شر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری فلانی چیزوں میں رعایت کریں اور ہم لوگوں کے ساتھ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تو کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو تم حقیقی معنوں مسلمان ہوگے۔ اور 5ویں اور آخری بات فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، یا ضحک، کہا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، ٹھٹھے مار مار کے غفلت کے ساتھ ہر وقت ہنستے رہنا، کہا یہ نہ قہقہے نہ لگانا بہت زیادہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ بہت زیادہ قہقہے لگانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ غفلت ہے بہت زیادہ، وہی بندہ ہنسے گا جس کو غفلت آ رہی ہے، اس پر کبھی اس کو نہ آخرت کا غم، نہ قبر کا غم، نہ کسی اور چیز کا، تو وہ اس سے انسان کا دل مرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 5 نصیحتیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں اور کہا کہ اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یہ آج آپ لوگ اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو سنائیں، جہاں پر بھی آپ جو گھروں میں نہیں رہتے، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، کہیں اور رہتے ہیں،
کسی ایک بندے کو اور کے ساتھ اس کا مذاکرہ کر لیا کرے تو یہ باتیں اس سے آپ کی پکی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جو کاغذ آپ کو دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ساتھ لے کے جائیں۔ بعض لوگ یہاں پر کھڑکیوں میں لگا جاتے ہیں، ادھر ادھر رکھ جاتے ہیں، بعد میں وہ پھر زمین کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے کسی اور نے بتایا کہ یہ ان کو تاکید کرے لوگوں کو کہ اس کاغذ کا خیال رکھا کریں، حدیثیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، گھر میں لے جا کے رکھیں، ایسی جگہ نہ رکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ادھر ادھر اڑ رہا ہو تو اس سے اس میں تقدیس کے اندر کمیاں، انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔